احمد بلال صاحب، سنتاس معاہدے کے حوالے سے عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کے بعد پاکستان کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ جی سلمان، بہت شکریہ سوال کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے پاس جو سب سے اہم آپشن ہے وہ ہے بین الاقوامی سطح پر جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں جہاں جہاں جن جن کیپٹلز میں پاکستان کی ایمبیسی ہے، پاکستان کو چاہیے کہ اس ورڈکٹ کو وہاں پر پریزنٹ کر کے سرکولیٹ بھی کروائے، کیونکہ یہ پاکستان کے موقف کی بے حد بھرپور تائید ہے، اور یہ تائید نہ صرف فیکچول انالیسس کے بعد ہے بلکہ یہ جوڈیشل ورڈکٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی ملک دوسرے ملک کے خلاف اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو نارملی وہ ایک پوزیشن ہوتی ہے، وہ ایک فارمولیشن ہوتی ہے، اور اگر اس کی بیک پر کوئی لیگل اوپینین آ جائے، یعنی اس ملک کا جو وزارت خارجہ ہے اس کے لیگل ایڈوائزرز کا لیگل اوپینین ہو، تو اس سے اس موقف کی تائید ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ایک جوڈیشل ورڈکٹ اویلیبل ہو براہ راست انہی فیکٹس کے اوپر، تو پھر موقف میں بہت وزن پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے پرسویسونیس کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان خوش قسمت ہے کہ پاکستان کو اس لحاظ سے یہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے اس کا ایک موقف ایوارڈ کی صورت میں اویلیبل ہو گیا ہے، جو ایک آدھ دن پہلے ابھی انہوں نے ایشو کیا، اور یہ 300 پیجز سے زیادہ کا ایوارڈ ہے، بڑا کمپریہنسو ایوارڈ ہے۔ ایوارڈ کا عام اس میں ہم اسے ڈیسیجن کہتے ہیں۔ سو یہ ایوارڈ یا یہ ڈیسیجن جو ہے یہ پاکستان کا جو موقف انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں کہ ہندوستان کسی صورت میں پاکستان میں آنے والے پانی کو نہیں روک سکتا، یہ اس موقف کی تائید ہو گئی ہے اور جوڈیشل حوالے سے ہو گئی ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ہو گئی ہے۔ پہلے بھی کچھ ایسے بین الاقوامی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ پانی کے بہاؤ کو اپر رائپیرین نہیں روک سکتا لوور رائپیرین کے حقوق کی تلفی کرتے ہوئے، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر جو لیٹ فلو کا پرنسپل تھا کہ پاکستان کی طرف جانے والا پانی جو ہے اس کو نہیں روکا جائے گا، وہ پھر سے ری اسٹیبلش دوبارہ سے اس جوڈیشل ورڈکٹ نے کیا ہے، جس میں جو ججز تھے، ایڈ ہاک ججز تھے، وہ ایکسپرٹس تھے اپنے اپنے ایریاز کے، تو ان کا یونینیمس ویو جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ کچھ ججز نے کچھ اور اضافی نوٹ کے طور پر اضافی گراؤنڈز بھی دیے ہیں، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں جو لوور رائپیرین کے طور پر پاکستان کے حقوق ہیں، ان حقوق کی وضاحت اور ان کی انڈورسمنٹ اب ایک جوڈیشل ورڈکٹ نے کمپریہنسولی کی ہے۔ بلکہ شاید آپ کو یاد ہو سلمان کے کچھ عرصے پہلے ایک اسپیسیفک پروسیجرل آرڈر نمبر 15 اسی کورٹ نے ایشو کیا اور کہا کہ ابھی حالیہ طور پر ہمارے نالج میں آیا ہے کہ ہندوستان نے ہولڈ ان ابینس کر دیا، اعلان کر دیا ہولڈ ان ابینس آف انڈس واٹر ٹریٹی کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک ہماری معاونت کریں کہ اس کا اثر اس پروسیڈنگز پہ کیا ہوگا، کیا یہ پینڈنگ رہیں گی یا ہولڈنگ ان ابینس سے ہم اس ایڈجوڈیکیشن کو روک دیں اور رک جائیں، اس کو فریز کر دیں، منجمد کر دیں۔ تو اس پر ہندوستان نے کورٹ میں نہیں آیا، لیکن پاکستان کی جانب سے جو لیگل ٹیم تھی اس نے اپنے گراؤنڈز کو پریزنٹ کیا، تفصیلی حقائق سامنے رکھے، اور پھر اس کی بنیاد پر اور انٹرنیشنل لاء کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر اسی کورٹ نے ایک انٹرم ایوارڈ میں کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ ہولڈنگ ان ابینس کی کوئی پروویژن موجودہ پروسیڈنگز پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ اس کو روک سکتی ہے، نہ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہے۔ سو یہ دوسرا ایوارڈ ہے جو چند ہفتوں میں پاکستان کے حق میں آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی فتح ہے، پاکستان کے موقف کی تائید ہے، اور ہندوستان جس طرح سے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں ہولڈ ان ابینس کر رہا تھا، اس کا جو موقف ہے وہ تہ و بالا ہو گیا ہے۔ اچھا احمد بلال صوفی صاحب، بھارت کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ اس فیصلے کو اب کہاں چیلنج کر سکتا ہے؟ جی، بھارت اس کے خلاف کوئی اپیل میں تو وہ جا نہیں سکتا، بیکاز جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے وہ فائنل ایوارڈ ہے، اور یہ جو کورٹ ہے یہ بہت ہی مستند اور بہت ہی محترم کورٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہیگ میں اس کا سیٹ ہے جو ہے، اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے UN چارٹر کے توسط سے بنا تھا 1945 میں، اس کا اپنا اسٹیچو ہے، یہ اسی پریمسز میں، جس پریمسز کا نام پیس پیلس ہے ہیگ میں، وہیں پر ہی یہ ہیئرنگ کرتا ہے، اور اس کو 125ویں سالگرہ اس کی ابھی جو ہے پچھلے سال منائی گئی۔ سو یہ بہت
ایسا کورٹ ہے جس کے بہت احترام ہے جوڈیشل سرکلز میں، بین الاقوامی قانون دان اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اور بھی بہت سے کورٹس ہیں، انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کا کورٹ ہے، لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن ہے، میڈرڈ کا کورٹ آف آربیٹریشن ہے، ایکسڈ ہے، اور بے شمار اور بھی ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کورٹ کو بہت زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بیکاز آف دیئر آبجیکٹیوٹی، بیکاز آف دیئر پروفیشنلزم۔ اچھا احمد صاحب، عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں اب رتلے، کشن، گنگا اور دیگر بھارتی منصوبوں کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ان منصوبوں کے حوالے سے تو ایک براڈ پرنسپل جو لے ڈاؤن ہو گیا، جو ری افرم ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو کسی صورت میں نہیں روک سکتے۔ جسے آپ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کہتے ہیں، کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ سے میری مراد انڈیا ہے، انڈیا یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں الیکٹریسٹی چاہیے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کیوں چاہیے اس علاقے کے لیے جہاں پاپولیشن آلریڈی کم ہے، جہاں ماؤنٹینیس پاپولیشن ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے آلریڈی ان کے پاس کافی موجود ہیں، اور جو پروجیکٹس وہ بنانا چاہتے ہیں، پونڈیجز یا ڈیمز یا ہائیڈرو پروجیکٹس، اس کا لانگ ٹرم مقصد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنا ہے جس سے وہ پاکستان کے پانی کو میں رکھنا ڈال سکیں یا اس کو کسی طور پر ڈائیورٹ کرنے کی ایفرٹ کر سکیں، جس میں ابھی کافی عرصہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اگر سارا کچھ ججمنٹ کے صورت میں سامنے آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر اب انڈیا موقف جو ہے وہ ختم تصور کر لیا جائے گا، چاہے اس موقف میں کتنی کسی طور سے اس کو وہ پرسویڈ یا پش کر رہے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک انڈیا کے موقف کی پذیرائی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کسی ملک کی جانب سے نہیں آئی، اور اس کی بہت بڑی وجہ جس طرح میں نے عرض کیا، انڈیا کا اپنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ دنیا میں کوئی ملک، رسپانسبل ریاست جو ہے، وہ بین الاقوامی ٹریٹی کو کبھی اوپنلی اور ببانگ دہل اس کو سسپینڈ نہیں کرتی، ایبروگیٹ نہیں کرتی۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم پانی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس کو ہولڈنگ ان ابینس کر رہے ہیں از اے سیلف انڈائٹمنٹ آف نان کمپلائنس آف انٹرنیشنل لاء۔ سو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پذیرائی جو ہے وہ نہیں مل رہی، اور اسی کی وجہ سے جو اس سے پہلے کے واقعات ہیں، ان کی غیر ذمہ دار سیریز آف ایکٹس ہیں جو انہوں نے امریکہ میں کی، اسیسینیشن اٹیمپٹس کینیڈا میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر اس کو ہولڈ ان ابینس کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ حملہ آور ہو گئے، جو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے، اور ظاہر ہے پھر پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی ایکسیپٹ کہ آرٹیکل 51 کے نیچے پاکستان بھرپور طریقے سے جواب دیتا جو کہ اس نے دیا۔